الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اس سے پہلے ہم کاروبار کی ایک صورت جسے مشارکہ کہا جاتا ہے، اور یہ مشارکہ کی ایک خاص قسم ہے جس کی عام طور پر اہل علم نے کوئی بحث نہیں کی، یعنی فقہ کی کتابوں میں اس مخصوص مشارکہ کا ذکر نہیں۔ عام طور پر جس مشارکہ یا شرکت کا یا شراکت داری کا بیان کیا جاتا ہے اس کا معنی مروجہ مشارکہ سے مختلف ہے، جیسا کہ مشارکہ کی مختلف اقسام ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ شرکت، مشارکہ یا اسے شراکت داری کہتے ہیں، جس میں دو شخص کسی کاروبار میں اس طرح شریک ہوتے ہیں کہ ایک شخص سرمایہ پیش کرتا ہے، دوسرا اس سرمایے کو خرید و فروخت میں لگاتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جو انہیں نفع حاصل ہوتا ہے وہ آپس میں طے شدہ شرع کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں، جسے مضاربہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری قسم جس میں دو یا زیادہ لوگ کسی کاروبار میں اس طرح شریک ہوتے ہیں کہ وہ ان میں سے ہر ایک اپنا سرمایہ لگاتا ہے، ان میں سے کوئی عملی طور پر کام کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، تو وہ آپس میں اس نفع کو جو اس کاروبار کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اس کو آپس میں طے شدہ اصول کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں۔ کسی کا نفع کم، کسی کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف سرمایہ لگاتا ہے، محنت نہیں کرتا، تو اس کا نفع ظاہر ہے کہ کم ہوگا۔ جو سرمایہ بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اس کا نفع زیادہ ہوگا۔ تو اس طرح ایک شراکت میں یہ دو قسم کی شراکت جمع ہو گئی۔ ایک جسے مشارکہ کہا جاتا ہے یا اسے شرکت یا شرکت کہا جاتا ہے، اور دوسرا مضاربت بھی اس میں آ گئی، کیونکہ ایک شخص نے صرف محنت نہیں کی بلکہ کچھ سرمایہ بھی لگا دیا، تو یہ شخص ایک لحاظ سے شریک ہے اور دوسرے لحاظ سے یہ ساتھ مضارب بھی ہے۔ یعنی مضاربہ اور مشارکہ یہ دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی ہوں گے۔ اگر سرمایہ ایک کا ہو، محنت دوسرے کی ہو، تو یہ صرف مضاربہ ہے۔ اگر سب کا سرمایہ کاروبار میں لگا ہو اور ان میں سے کوئی کام کرے اور کوئی نہ کرے، تو یہ مشارکہ بھی ہے اور ساتھ مضاربہ بھی ہے، کیونکہ اس میں شخص اپنا سرمایہ بھی لگا رہا ہے اور ساتھ محنت بھی کر رہا ہے۔ مثلا دوسرے جو شرکاء ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ سرمایہ پیش کرتے ہیں اور ایک شخص 50,000 اپنا سرمایہ پیش کرتا ہے اور اس میں ساتھ وہ محنت بھی کرتا ہے، تو یہ شریک بھی ہو گیا اور ساتھ یہ مضارب بھی ہے، عامل بھی ہے، کاروبار میں خرید و فروخت کے لیے محنت کرنے والا بھی ہے۔ اور اس میں یہ بات
بھی ذکر کی تھی کہ اس کی کئی اقسام ہیں. ایک شرکت الاملاک ہوتا ہے اور دوسرا شرکۂ عقود ہوتا ہے. شرکت الاملاک میں دو یا زیادہ لوگ کسی چیز سامان کی ملکیت میں شریک ہوتے ہیں. کسی گاڑی میں، مکان میں، کسی دکان میں، یا کسی چیز کو باقاعدہ خرید کر دو یا زیادہ لوگ اس کے مالک ہو جاتے ہیں. یا اسے یہ جو جس میں باقاعدہ جو ہے وہ کوئی چیز خرید کر، مثلا گھر، مکان، گاڑی یا کوئی سامان خرید کر جس کی ملکیت میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ ملکیتیں کیا ہے؟ اختیاری کہلاتی ہے. ایک دوسری ملکیت جسے غیر اختیاری کہتے ہیں، اس میں یہ صورت بنتی ہے کہ کوئی شخص جس کے وہ وارث ہے وہ فوت ہو جائے تو اس کی ان کو وراثت مل جاتی ہے. اس کا ترکہ ان سب میں مشترکہ، یعنی ایک جائیداد یا ایک سامان بن جاتا ہے. وہ کوئی عین متعین چیز ہو یا کوئی نقد رقم ہو. جس صورت میں بھی اس نے ترکہ چھوڑا ہے، قرض بھی ہو سکتا ہے. اس شخص نے کسی آدمی سے قرض لینا ہے تو وہ بھی اس کی ملکیت ہے، اس کی جائیداد تھی، تو ورثہ اس میں بھی، اس ملکیت میں بھی شریک ہو جائیں گے. تو یہ ملکیت ایسی ہے، ایسی شراکت ہے جس میں ان کا اپنا اختیار نہیں ہے. غیر اختیاری طور پر یہ لوگ اس میں شریک ہو گئے، لیکن عام طور پر اختیاری طور پر لوگ شریک ہوتے ہیں. یعنی شرکت الاملاک میں باقاعدہ کوئی چیز خریدی جاتی ہے، خرید کر اس میں دو یا زیادہ لوگ اس کی ملکیت میں شریک ہو جاتے ہیں. اور شرکت العقود میں یہ ہوتا ہے کہ کسی مال کے تصرف میں وہ شریک ہوتے ہیں. مال کا تصرف یا کسی کام میں تصرف، یعنی شرکت العقود میں مال کے یا کام کے تصرف میں شرکت ہوتی ہے. اس کی تین صورتیں بنتی ہیں. یا تو یہ شرکت مال میں ہوتی ہے، یعنی سرمایے کے تصرف میں کچھ لوگ شریک ہو جاتے ہیں، یعنی سب نے جو ہے وہ سرمایہ ڈالا ہے اور اس میں وہ سب تصرف کرتے ہیں. ان کو اختیار ہے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ اس میں وہ تصرف کرے، کوئی چیز خرید سکے یا بیچ سکے، یا اس کے علاوہ کوئی اور دیگر معاملہ وہ اپنے اختیار سے حل کر سکتا ہے. تو مال میں تصرف یہ ایک اس عقد کی صورت ہے، یعنی شرکہ کی صورت ہے، شرکت الاموال. اور دوسری قسم شرکت الابدان اسے کہتے ہیں، یا شرکت الاعمال بھی کہا جاتا ہے، جس میں کسی کام میں کچھ لوگ آپس میں مل کر شریک ہو جاتے ہیں. کوئی سرمایہ نہیں لگاتے، صرف کام میں شرکت ہوتی ہے، اور اس کام کے نتیجے میں جو وہ پیسہ کماتے ہیں، جو انہیں آمدن حاصل ہوتی ہے، اس کو آپس میں وہ تقسیم کر لیتے ہیں، جس طرح کے شروع میں انہوں نے معاہدہ کرتے وقت، عقد کرتے وقت طے کیا ہوتا ہے. اور ایک صورت وجوہ کی تھی، شرکت الوجوہ، جس میں فریقین یا زیادہ لوگ کوئی سرمایہ نہیں لگاتے ہیں. صرف اس میں کیا ہوتا ہے، سرمایہ نہیں لگتا، وہ اپنی جو ہے وہ شہرت، ناموری، اپنے نام کی وجہ سے، اچھی شہرت کی وجہ سے، اپنی وجاہت کی وجہ سے لوگوں سے کچھ چیز خریدتے ہیں ادھار اور آگے بیچ دیتے ہیں. اس کاروبار میں جو انہیں پرافٹ حاصل ہوتا ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، جیسے وہ آپس میں پہلے کام شروع کرتے وقت اتفاق کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ شرکت العقود کی صورتیں ہیں. باقی جو ہے وہ شرکت العقود کے اندر دو صورتیں اس کی پھر بن جاتی ہیں. اگر سرمایے میں، محنت میں، منافع میں سب لوگ دو ہوں یا زیادہ،
اگر سب لوگ برابر شریک ہو جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شرکت المحافظہ کہتے ہیں۔ اگر برابر شریک ہو کہ سب کا سرمایہ بھی برابر ہو، سب کا کام، عمل، محنت یہ بھی برابر ہو، اور منافع میں برابر شریک ہوں، یعنی نفع نقصان میں برابر شریک ہوں، تو یہ شرکت المحافظہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کاروبار کے اندر سرمایے میں یا وہ عمل اور محنت میں یا نفع نقصان میں ان کی شراکت برابر نہ ہو تو اسے شرکت الانعام کہتے ہیں۔ عام طور پر یہی شرکہ چلتا ہے زیادہ تر، اس لیے کہ جتنے بھی لوگ کسی کمپنی میں شریک ہوتے ہیں، کسی کام میں وہ شریک ہوں، تو ان کا سرمایہ، محنت اور نفع نقصان عام طور پر برابر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو شرکت الانعام کہتے ہیں۔ یہ عمومی طور پر وہ شراکت کی قسمیں ہیں، مشارکہ یا شراکت داری کی اقسام ہیں جن کا اہل علم نے باقاعدہ اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ شراکت کا کاروبار جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی چلتا تھا، اس سے پہلے بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے نا کہ انہوں نے ایک یہودی کے ساتھ جو سنار تھا تو اس کے ساتھ انہوں نے مشارکت پر کاروبار کیا ہے۔ اس لیے اس کے گھر میں انہوں نے اونٹنیاں باندھ دی کہ صبح کے وقت ہم باہر جائیں گے اور باہر سے ازخر گھاس کاٹ کے لائیں گے، کٹھے یہ کام کریں گے۔ اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام تھا کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی کرنی ہے، اس کے ولیمے میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو اس طرح جو ہے مشارکت کا کاروبار جو ہے وہ آپ کے وقت میں ہوتا رہا، صحابہ کرام آپس میں مل کر کام کرتے رہے۔ شرعی لحاظ سے شراکت سے مل جل کر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر وقت ایک آدمی اکیلا کام نہیں کر سکتا۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کا ایک مجموعہ ہے، یعنی لوگوں کی باقاعدہ ایک ٹیم اس کام کو سر انجام دیتی ہے، ایک یا دو نہیں کر سکتے۔ یہ ایک کاروبار کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ شراکت کا کاروبار شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ باقی یہ صورت جسے مشارکہ متناقصہ کہتے ہیں، یہ ایسی صورت ہے کہ جس کا ذکر اہل علم نے اپنی کتب میں نہیں کیا، اس لیے کیونکہ یہ ایسا مشارکہ ہے یا ایسی شراکت کی صورت ہے جس کو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے۔ یہ جدید دور کی، موجودہ دور کی یہ سوچ اور ایجاد ہے۔ عام طور پر جو سودی بینک ہیں وہ بھی شراکت پر کچھ لین دین کرتے ہیں۔ مثلا کسی آدمی کو جو ہے وہ گھر خرید دیا، کوئی گاڑی خرید دی، لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چیز خرید کے دیتے ہیں نا، کسی کو مکان خرید کے دے دیا تو وہ قرض دیتے ہیں اور قرض پر باقاعدہ سود وصول کرتے ہیں، اور اس کی ضمانت میں مکان کو باقاعدہ اپنے پاس گروی رکھ لیتے ہیں، یعنی وہ مکان ان کے ہاں گروی ہوتا ہے کہ اگر وہ رقم جو بینک نے ادا کی ہے وہ اگر واپس نہیں آتی تو مکان تو ان کے قبضے میں ہوتا ہے۔ اس لیے مکان کو گروی رکھ کر وہ اپنی ادا شدہ رقم کی ضمانت لے لیتے ہیں۔ عام طریقہ یہ چلتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی جگہ پر شراکت کی جو ہے ایک اور صورت اختراع کی ہے، ایجاد کی ہے، جسے مشارکہ متناقصہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دو شریک یعنی دو فریق جو ہے وہ کسی چیز کی ملکیت میں شریک ہوتے ہیں، یعنی کوئی چیز خریدتے ہیں، خصوصی طور پر گھر وغیرہ کی خرید و فروخت کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہاؤس
فائنانسنگ کا نام دیا گیا کہ کسی نے گھر خریدنا ہے تو وہ بینک کے پاس جا کے درخواست کرتا ہے، اس کے پاس خود اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ گھر خرید سکے، کچھ رقم وہ ادا کرتا ہے اور باقی رقم بینک ادا کر دیتا ہے۔ تو بینک جو ہے وہ زیادہ رقم ادا کرتا ہے، اس کی ملکیت زیادہ ہوتی ہے، اور جو کلائنٹ ہے اس کی رقم کم ہوتی ہے۔ ایک مثال ہی ہے سمجھنے کے لیے کہ مثال کے طور پر ایک کلائنٹ نے جو ہے وہ 40% رقم ادا کی اور بینک نے 60%، اس طرح ان کی شراکت ہو گئی، وہ ایک مکان کے مالک بن گئے، شریک دونوں۔ اب جو ہے وہ اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ بینک کا جو حصہ ہے اس کو کرائے پر لے گا، یعنی بینک کے حصے کو کرائے پر لے گا۔ بینک کا حصہ اس میں 60% ہے، تو 60% کا کرایہ کلائنٹ اسے ادا کرے گا، اور اس میں یہ بھی ساتھ معاہدے کے اندر طے ہوتا ہے کہ بعد میں جو بینک کے حصے ہیں، بینک جو ہے یہ کیونکہ امیر کار ہے، سرمایہ کار ہے، سرمایہ لگا کر پیسہ کمانا چاہتا ہے، تو اس کے حصے آہستہ آہستہ کلائنٹ جو ہے وہ خرید لے گا، یعنی خریدنے کا بھی وہ پابند ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ کرائے پر لیتا ہے، یعنی جو بینک کے حصے ہیں وہ کرائے پر لے کر بینک کے حصوں کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ساتھ شک شامل ہوتی ہے کہ بینک کے جتنے یونٹ ہیں، کیونکہ اس کو ان حصوں کو یونٹوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، مثلا اگر 60% ہے تو اس کے 6 یونٹ بن جائیں گے، 6 یونٹ وہ کلائنٹ کو تقسیم کر کے بتا دیے جائیں گے کہ ہر یونٹ جو ہے وہ 10% کا ہوگا، 10% تو انہیں کرایہ ادا کرنا ہے 3 ماہ کے بعد۔ اس طرح کر کے 3 ماہ کے بعد وہ ایک قسط کرائے کی ادا کرے گا، پھر 6 ماہ کے بعد دوسری ہو جائے گی، 9 ماہ کے بعد تیسری ہو جائے گی، سال کے بعد چوتھی، اور 1.25 سال تک پانچویں، 1.5 سال تک وہ 6 قسطیں پوری ادا کر لے گا۔ اس طرح وہ مکمل اس مکان کا مالک بن جائے گا، اور بینک جو ہے کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو وعدے کا کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ اوفوا بالعہد ان اللہ کان مسئولا، اللہ نے فرمایا کہ عہدے کی پاسداری کرو، اس کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے اس میں بھی وعید ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان۔ اس کا مطلب ہے کہ وعدے کی پابندی ضروری ہے نا، پاسداری، اس کی وفا یہ بھی ضروری ہے، اس کے بارے میں وعید آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف نام کا فرق ہے، اصل میں وہ لوگ جو اسلامی بینک کاری کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرط نہیں بنتی، بلکہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ الگ الگ کر رہا ہے۔ الگ الگ کیا؟ وہ کہتا ہے جی کہ اب میں شرکت کر رہا ہوں، یعنی چیز جو ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ مل کر خرید رہا ہوں، فلاں وقت میں کیا ہوگا، یہ فلاں وقت میں اجارہ ہوگا اور فلاں وقت میں بیع ہوگی۔ تو گویا کہ یہ الگ الگ 3 چیزیں ہوں، تو پہلے شراکت ہوئی، اس کے بعد یہ وعدہ ہوا کہ فلاں وقت میں اجارہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ وعدے کی تیسری صورت کہ فلاں وقت میں اس کو کلائنٹ خرید لے گا، لہذا یہ بیع جو ہے مشروط نہیں، اس میں ایک عقد دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ نام کا فرق ہے، باقی حقیقی صورتحال میں کوئی فرق نہیں، صرف نام کا فرق ہے۔ آپ شرط کو وعدہ کہہ لیں، بس کیا شرط کو وعدہ کہنے سے شرط ختم ہو جائے گی؟ اس میں بھی
ایک معاملہ ایک عقد دوسرے پر معلق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا، اس کی مثال جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہے کہ میں آپ کو 10,000 روپیہ قرض دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے 5 ماہ کے بعد مجھے 12,000 دینا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں یہ ہے شرط۔ کون سا ہوا؟ شرکت الاملاک کا۔ شرکت الاملاک، تو شرکت الاملاک میں ویسے تو شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، مثلا 2 آدمی یا زیادہ لوگ کسی چیز کی ملکیت میں یا کسی سامان کی ملکیت میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، باقاعدہ وہ مکان یا دکان کو گاڑی یا کوئی سامان خرید کر اس کے مالک بن جائیں مشترکہ طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں، شرعی طور پر ہو سکتا ہے یہ۔ اس لیے ایک عقد تو اس میں شرکت الاملاک کا ہے، اس میں 2 یا زیادہ فریق، کیونکہ بینک میں 2 فریق ہی ہوتے ہیں، ایک بینک ہے، ایک اس کا امین یا اس کا کلائنٹ ہے، تو یہ ایک مکان کی ملکیت میں شریک ہو جاتے ہیں، لہذا شرکت الاملاک ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دوسرا اس میں عقد کون سا ہوتا ہے؟ وہ عقد جو ہے وہ عقد عقود میں آ جاتا ہے، شرکت العقود میں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بینک اپنا حصہ جو ہے وہ کرائے پر دیتا ہے، یعنی بینک کے جتنے حصے ہوتے ہیں جن کو یونٹس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، وہ کلائنٹ ان حصوں کو کرایہ ادا کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر 60-70% یا 80% کی ملکیت بینک کی ہے اور 20 یا 30% کی ملکیت امیر کی ہے، کرایہ دار کی ہے، تو وہ بینک کو اس کے یونٹس یا اس کے حصوں کا کرایہ ادا کرے گا۔ تو یہ معاہدہ کون سا ہو گیا؟ یہ کرائے کا معاہدہ ہے، یعنی کرائے کا ایک معاہدہ ہے، یہ دوسرا معاہدہ ہے۔ تو اس میں بھی شرعی طور پر کوئی حرج نہیں لگتا، اس لیے کیونکہ کوئی شخص دوسرے کے ساتھ اگر شریک ہو، پہلا عقد کیونکہ شرکا کا تھا نا کہ 2 فریق ایک چیز کی ملکیت میں شریک تھے، جب 2 شخص یا زیادہ کسی چیز کی ملکیت میں شریک ہوں تو ایک شخص اپنے حصے کو کرائے پر دے سکتا ہے، اپنے حصے کو وہ کرائے پر دے تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا ایک بلڈنگ ہے یا پلازہ ہے جس میں 2 یا زیادہ لوگ شریک ہیں، تو ایک شخص اپنے حصے کو کرائے پر دے سکتا ہے، کسی اور کو بھی دے سکتا ہے یا صرف اپنے شریک کو۔ اگر اس کی کوئی تقسیم ہو سکتی ہے، یعنی جس چیز کی ملکیت میں شریک ہیں اس کی کوئی تقسیم ہو سکتی ہے تو کسی اور کو بھی کرائے پر دے سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو پھر اپنے شریک کو ہی وہ کرائے پر دے گا، اس لیے کیونکہ اگر شریک کو نہیں دے گا تو اس سے شریک کو نقصان ہوگا۔ جیسے شفا کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شریک اپنا حصہ بیچنا چاہے اس وقت تک وہ کسی کو حصہ نہ بیچے جب تک کہ اپنے شریک پر وہ پیش نہ کر دے، اپنے شریک پر پیش کرے۔ اگر وہ شریک خریدنا نہیں چاہتا، اسے اجازت مل جاتی ہے تو پھر کسی اور کو بیچ سکتا ہے، ورنہ پھر اپنے شریک کو بیچنے کا وہ پابند ہے۔ اس طرح یہاں بھی اگر کوئی شریک کرائے پر دینا چاہے تو اپنا حصہ یا اپنے حصے وہ کرائے پر کسی اور کو بھی دے سکتا ہے جب اس کے اندر جس چیز کے مالک ہیں وہ چیز ایسی ہے کہ جس کی کوئی تقسیم ہو سکتی ہے دوسرے شریکوں سے کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر دوسرے کو نقصان ہوتا ہے تو پھر تو اپنے شریک کے علاوہ کسی اور کو کرائے پر نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال کرائے پر دے تو سکتا ہے۔ یہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام زفر کی یہ رائے ہے کسی اور کو نہیں دے سکتا، صرف اپنے شریک کو ہی دے گا، لیکن باقی اہل علم کہتے ہیں کہ کسی اور کو دے سکتا ہے، لیکن اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کی کوئی تقسیم ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اگر تقسیم ہو سکتی ہے تو پھر کسی اور کو دے لے، ورنہ پھر اپنے شریک کے علاوہ کسی کو کرائے پر نہیں دے سکتا۔ بہرحال بات جو ہے وہ اس میں
नतीजतन यहाँ तक पहुँची कि अपने शरीक को तो किराए पर दे सकता है, अपने हिस्से जिनका वो मालिक है अपने शरीक को किराए पर दे तो कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ भी जो लोग ये राय रखते हैं कि मुशारका मुतनाकसा ठीक है, शरई तौर पर इसमें कोई हर्ज नहीं, वो कहते हैं कि यहाँ भी बैंक क्या करता है, अपने हिस्से अपने शरीक को किराए पर दे रहा है। यानी क्लाइंट उसका शरीक है तो उसको किराए पर दे रहा है, इसलिए किराए पर देने में अपने शरीक को तो बिल इत्तेफाक कोई हद नहीं, शरई तौर पर जायज़ है। ये उसका दूसरा अक़द हो गया। तीसरा अक़द इसमें क्या है? तीसरा अक़द ये है कि इसमें एक शरीक अपने हिस्से अपने दूसरे शरीक को बेच रहा है, अपना हिस्सा किसी दूसरे शरीक को वो बेच दे, तो क्या ये शरई तौर पर जायज़ है या कि नहीं? कि दो लोग या ज़्यादा शुरका किसी चीज़ की मलकियत में शरीक हैं, तो उनमें से कोई शरीक अपने हिस्से किसी को बेच सकता है या कि नहीं? इस पर तो इत्तेफाक है कि अपने शरीक को तो बेच सकेगा, यानी एक शरीक अपने हिस्से अपने शरीक को बेच सकता है, दूसरे को बेच सकता है या कि नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। इसमें इख्तिलाफ इसलिए है कि जो चीज़ उनकी मुश्तरका है कभी ऐसी होती है कि वो उसकी कोई तकसीम नहीं हो सकती, ख़ासकर अगर उसकी तकसीम ना हो सके तो फिर तो अपने शरीक के अलावा किसी और को नहीं बेच सकता। अगर तो उसकी तकसीम है, मिसाल के तौर पर ऐसी चीज़ है कि जिसमें मतलब ज़मीन भी है, कुछ उसमें इमारत भी है, अब साथ ज़मीन होगी या इमारत होगी तो इसकी कुछ तकसीम हो सकती है, तो ऐसी सूरत में किसी अजनबी को बेचना चाहे अपने हिस्से बेच सकेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ एक बिल्डिंग है, बस एक इमारत है, कोई उसकी चीज़ और साथ नहीं, ज़मीन नहीं, उसकी तकसीम नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत में वो फिर अपने शरीक को ही बेच सकेगा, किसी और को नहीं बेच सकता। तो बहरहाल इसमें ये बात तो इत्तफाकी जो है हुई कि एक शरीक अपने हिस्से दूसरे अपने शरीक को बेच सकता है। तो यहाँ ये बैंक भी क्या करता है, ये भी गोया कि अपने हिस्से मकान में जो अपने हिस्से, वो मकान जो बैंक और क्लाइंट ने मुश्तरका ख़रीदा था, मुश्तरका मालिक बन गए थे, तो बैंक अपने हिस्से अपने क्लाइंट को यानी अपने शरीक को बेच रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए ये तीन वायदे हुए और तीनों ही वादे ऐसे हैं कि जो जायज़ हैं। ये फुक़हा ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है, अहनाफ के यहाँ भी है, इसी तरह जो है वो दीगर अहले इल्म ने भी इसका जिक्र किया है। इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह ने मुग़नी में ख़ासकर इसकी ये सारी तफसील बयान की है। तो अब जो है मसला ये रहता है कि ये जो तीन वादे हैं ये किस तरह जायज़ हैं और किस तरह नाजायज़ हैं। अगर इनमें से हर वादा अलग किया जाए, मिसाल के तौर पर एक वादा वो ये है कि कुछ लोग किसी चीज़ को ख़रीद कर उसके मालिक बन जाते हैं, ये शरकतुल अमलाक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। दूसरा हमने ये बयान किया कि अगर एक शरीक अपने हिस्से दूसरे शरीक को किराए पर दे तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। ऐसे ही अगर कोई शरीक अपना हिस्सा या अपने हिस्से वो अपने शरीक को बेच दे तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। तो फिर यहाँ इतराज़ कैसे बनता है? इतराज़ इस तरह बनता है, और ये बात सब ही अहले इल्म तस्लीम करते हैं, वो लोग जो इस्लामी बैंकारी के हामी हैं वो भी ये तस्लीम करते हैं कि शरई लिहाज से ये तीन वादे इस तरह जायज़ नहीं हैं कि इनमें से हर वादा दूसरे के साथ मशरूत हो। हर वादा दूसरे के साथ मशरूत हो तो इस सूरत में ये जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पर वादा जो है वो शिरकत का मशरूत हो किराए के साथ, और किराए वाला वादा जो है मशरूत हो बै के साथ। यानी एक अक़द के अंदर दूसरा अक़द बतौर शर्त तय कर लिया जाए तो ये जायज़ नहीं, क्योंकि हदीस में मना किया गया ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक बै में दो बै ना की जाए, या जिसको कहते हैं सफ़क़तुन फ़ी
صفقتان یا صفقتین فی صفقتین، ایک صفقے میں ایک بیع میں دو بیع کرنا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بیع اور ساتھ شرط یہ جائز نہیں، بیع اور دو شرطیں یہ جائز نہیں ہیں. ایسے ہی حدیث میں یہ بھی آیا کہ لا یحل بیع و سلف، بیع اور سلف یہ بھی جائز نہیں ہے. بیع اور سلف مطلب یہ ہے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو شرطیں کسی عقد میں معاہدے میں باطل ہوتی ہیں ان میں یہ ہیں، کوئی آدمی خرید و فروخت کرتے وقت قرض کی شرط لگا لے، قرض لینے کی لگا لے یا قرض دینے کی لگا لے مثلا، تو یہی حدیث کا مفہوم ہے لا یحل بیع و سلف، کہ وہ شرط لگا لے کہ یہ بیع اس شرط پر ہوگی کہ تو مجھے اتنا قرض دے گا، یا وہ دوسرا شخص کہہ دے کہ میں یہ چیز تجھے اس شرط پر دوں گا یا تو اسے شرط پر لوں گا کہ تو مجھے اتنا قرض دے گا. تو یہ معلق معاہدہ یعنی اس میں ایک عقد دوسرے کے ساتھ معلق کر دیا، یہ جائز نہیں. یا اس میں اجارہ داری کو کرایہ داری کو معلق کر دیا جائے کہ یہ بیع شرط کے ساتھ ہے کہ میں یہ چیز تو مجھے کرائے پر دے گا، یعنی کوئی نہ کوئی شرط ساتھ لگا دی جائے، اور کرائے کی شرط لگا دی جائے، قرض کی شرط لگ جائے یا کسی دوسری بیع کی شرط لگ جائے. تو اگر ایک عقد کو ایک معاملے کو دوسرے معاملے کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، معلق کر دیا جائے یا اس کی شرط لگا دی جائے تو شرعی طور پر کسی بھی اہل علم کے نزدیک یہ جائز نہیں، ناجائز ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی احادیث جو میں نے پیش کی ہے. اس طرح کی کتاب البیوع میں محدثین نے ان کا ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیع، ایک بیع میں یا ایک بیع ساتھ سلف، ایک بیع شرط، اس سے منع کیا ہے. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ الگ الگ یہ معاہدے ہوں، کوئی آدمی صرف شرکت کا معاہدہ کر لے، کوئی شخص صرف اجارہ کا معاہدہ کر لے، یا کوئی شخص صرف خرید و فروخت بیع کا معاہدہ کر لے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر شروع میں جب جو ہے وہ باقاعدہ عقد ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس وقت ان سب کو ایک ہی وقت میں شامل کر لینا شرعی طور پر یہ ناجائز ہے. حتیٰ کہ اسلامی بینک کاری کے حامی بھی اس کو ناجائز کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ شرطیں نہیں رکھی جا سکتی کٹھی، یعنی ان سب عقود کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک انہوں نے یہ فرق کیا ہے، اس طرح کے مولانا تقی عثمانی جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک عقد ہوتا ہے اور ایک معاہدہ. ایک یعنی وعدہ، ایک عقد، ایک عہد اور ایک معاہدہ ہو گیا، یعنی چار ہوگا نا، وعدہ، عہد، معاہدہ اور عقد. یہ چار قسم کی اصطلاحات چلتی ہیں. وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یک طرفہ ہے. کوئی آدمی وعدہ کرے کہ میں تو اس سے یہ چیز خرید لوں گا، ایک طرف سے وعدہ کہ میں کل یا ہفتے بعد یا 2 دن بعد تو اسے یہ چیز خرید لوں گا، یہ کیا ہوا؟ یہ وعدہ ہے. اگر دونوں طرف سے وعدہ ہو جائے تو پھر یہ معاہدہ ہو گیا. نہیں، وعدہ ہو، صرف وعدہ ہو جائے تو دونوں طرف سے، فریقین کی طرف سے وعدہ ہو تو یہ کیا بن گیا؟ یہ دونوں طرف سے وعدہ بھی ہے اور ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا. اور عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد بھی جو ہے یہ بھی یک طرفہ ایک وعدہ ہی ہوتا ہے، لیکن وعدے اور عہد میں فرق کیا ہوتا ہے کہ عہد کے اندر وعدے کی نسبت تاکید زیادہ ہوتی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں تو یہ بھی خیر ایک کسی کو یعنی اطمینان دلانے والی بات ہوتی ہے کہ یہ کام کرے گا. لیکن اگر یہ کہے کہ میں عہد کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مزید تاکید پیدا ہوگی.
اگر دو فریق یہ کر لیں تو یہ وعدہ بن گیا۔ اور عقد کیا ہوتا ہے؟ عقد میں معاملے کو بالفعل وجود دیا جاتا ہے۔ بالفعل جب دونوں بیع اس طرح کریں کہ ان کے درمیان ایجاب و قبول ہو جائے، چیز طے ہو جائے، قیمت کا تعین ہو جائے اور قیمت کب ادا کرنی ہے اس کی مدت طے ہو جائے۔ یہ چیزیں طے ہوتی ہیں نا، چیز کون سی ہوگی، قیمت کتنی ہوگی، کس طرح ادا کی جائے گی، کب ادا کی جائے گی، یہ چیزیں طے ہو جائیں، ایجاب و قبول ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ عقد ہو گیا، یہ عقد ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہ جو عقود ہم نے ذکر کیے ہیں کہ 3 قسم کے عقود بیع جو ہوتی ہے یہ مشارکہ متناقصہ، اس میں 3 قسم کے عقود ہیں اور ان میں سے ہر ایک الگ الگ ہو تو جائز ہے، لیکن اکٹھے ہو جائیں تو پھر ناجائز ہے۔ لیکن بیع مشارکہ متناقصہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مشارکہ متناقصہ کی صورت جو ہے اس میں تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں شرکت الملک بھی ہے اور یہ اجارہ بھی ہے اور ساتھ بیع بھی ہے، تینوں اکٹھے ہو گئے۔ تو پھر یہ مشارکہ متناقصہ شرعی طور پر کیسے جائز ہوگا؟ جو لوگ اسلامی بینک کاری کے حامی ہیں انہوں نے اس کی صورت کیا نکالی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدے اکٹھے ہو جائیں بطور شرط لگ جائے نا، ایک کو دوسرے پر معلق کر دیا جائے تو پھر تو ناجائز ہے، لیکن اگر صرف وعدہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یعنی وعدہ ہو، یہی فرق کیا ہے نا وعدے کا اور عہد کا، معاہدے کا اور عقد کا۔ عقد ہو جائے تو پھر تو بات حتمی ہوگی، لیکن وعدہ ہے، صرف وعدہ کر لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یک طرفہ وعدہ، کلائنٹ وعدہ کرتا ہے نا کہ میں خرید لوں گا اور بینک بھی وعدہ کر لیتا ہے، یہ دو طرفہ وعدہ ہو گیا جسے وعدہ کہتے ہیں۔ تو یہ وعدہ جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ان کے نزدیک یہ کیونکہ شرط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ان کا بطور شرط ذکر کرے کہ وہ کہے کہ میں یہ شرکت الاملاک یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس شرط پر کہ تو نے میرے حصے کرائے پر لے گئے اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ تو نے میرے حصے خریدنے ہیں۔ یعنی بینک یہی کہتا ہے نا کہ شرکت الاملاک جو ہے وہ مشروط ہے کس کے ساتھ؟ کہ کلائنٹ جو ہے وہ بینک کے حصے کرائے پر لے گا اور اس کے بعد اس کے حصے وہ خریدے گا بھی۔ تو یہ اگر شرط لگ جائے پھر تو ناجائز ہے، لیکن اگر وعدہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن کیا وعدہ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے بس کہ آدمی وعدہ کرے بس چھوڑ دے، یا کہ کچھ وعدے اس کی ملکیت اس سے ختم ہو جائے گی؟ تو جس وقت کلائنٹ جو ہے وہ کرایہ ادا کر کے 1 یونٹ خرید لیتا ہے تو اس کی ملکیت زیادہ ہو جاتی ہے اور بینک کی ملکیت کم ہو جاتی ہے۔ پہلے 60% تھی، بعد میں 50 رہے گی۔ دوسرا یونٹ اس نے خریدا تو پھر اس کی ملکیت 40% رہے گی اور کلائنٹ کی عمیل کی جو ہے وہ 60% بن گئی۔ اسی طرح بعد میں پھر اس نے کرائے کی ایک اور قسط ادا کی تو اس سے بینک کی جو ملکیت ہے وہ 30% رہے گی اور کلائنٹ جو ہے اس کی 70% بن جاتی ہے۔ اس طرح باقی 2 کرائے کی اقساط ادا کرنے سے کلائنٹ مکمل اس مکان کا مالک بن جاتا ہے اور بینک کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی اس کا طریقہ کار ہے اس مشارکہ کا، جس کو مشارکہ متناقصہ کہتے ہیں۔ یعنی متناقصہ سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسی شراکت کہ جس میں ایک فریق کی ملکیت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، ناقص ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعد میں بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، مشارکہ متناقصہ۔
تخفیف پذیر کیسا ایسا ملکیت جس کی ختم ہوتی ہے، اسے مشارکہ متناقصہ کا نام دیا گیا، کیونکہ ایک فریق کی ملکیت جو ہے وہ ایسا ایسا کم اور کلائنٹ کی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ جو طریقہ ہے مشارکہ متناقصہ کا، شرعی طور پر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں 3 عقد شامل ہیں، 3 عقد آ جاتے ہیں اس میں، یعنی 3 عقود پر یہ مشتمل ہے مشارکہ متناقصہ۔ 3 عقود کون کون سے ہیں؟ ایک عقد اس میں تو وہ شرکت الملک کا ہے، شرکت الملک کا ایک عقد یہ ہے۔ وہ کیسے کہ یہاں بینک اور کلائنٹ جو ہے یہ دونوں ایک مکان کی ملکیت میں شریک ہیں، مکان کے مالک بن کر، مکان کے مالک بننے کی وجہ سے آدمی کہے کہ میں آپ کو 5,000 دیتا ہوں تو 6 ماہ کے بعد آپ نے 12,000 دینا ہے، تو اس نے شرط لگا دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ تو کیا اس طرح اگر کہے کہ میں آپ کو 10,000 روپے قرض دیتا ہوں تو مجھ سے یہ وعدہ کر کہ 6 ماہ کے بعد مجھے 12,000 دے دے گا، تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے تو اب شرط نہیں لگائی بلکہ یہ کہا ہے صرف وعدہ ہے۔ تو وعدے کے نام سے یا وعدے کے لفظ سے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ بات تو ایک ہی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں 12,000 روپیہ دیتا ہوں، یا ہم یہ کہے کہ میں جو ہے وہ اپنا ہونڈا جو ہے وہ موٹر سائیکل آپ کو 6 ماہ کی اقساط پر، آسان اقساط پر 60,000 کا بیچتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تو نے مجھ سے میری موٹر سائیکل جو فلاں مثلا کمپنی کی ہے تو نے 80,000 کی خریدنی ہے۔ اگر یہ شرط لگائے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ تو عقد ناجائز ہو گیا، اس نے شرط لگا لی۔ یہ ایک عقد میں 2 عقد ہو گیا نا، ایک عقد دوسرے پر معلق ہو گیا کہ میں تجھے 50,000 کی اپنی موٹر سائیکل اس شرط پر دیتا ہوں، یعنی 6 ماہ کے ادھار پر کہ تو میری موٹر سائیکل 80,000 کی خریدے گا، تو یہ تو ہو گیا ناجائز۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تجھے 50,000 کی موٹر سائیکل قسطوں پر دیتا ہوں لیکن تو یہ وعدہ کر کہ مجھ سے میری موٹر سائیکل 80,000 کی خرید لے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق ہے اس میں؟ فرق کیا آیا؟ صرف لفظ کا، کہ ایک شخص نے شرط کہہ دیا، دوسرے نے وعدہ کہہ دیا، تو اس لفظ کی تبدیلی سے اس کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات تو ایک ہی ہے کہ مقصد کیا ہے، جس نے شرط کا لفظ بولا اس کا کیا مقصد ہے اور جس نے وعدے کا لفظ بولا اس کا کیا مقصد ہے۔ اصل اعتبار تو مقاصد کا ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ کا۔ اس طرح ایک قاعدہ ہے یہ کہ العبرۃ، اعتبار جو ہے کس کا ہے؟ بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی، کہ اصل اعتبار تو مقاصد کا ہے نہ کہ الفاظ کا ہوتا ہے۔ اسی لفظ کی تبدیلی سے حکم تو نہیں بدل جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسا وعدہ تو نہیں کہ آدمی آزاد ہو، چاہے تو پورا کرے چاہے نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی صورت نہیں ہے یہ، بلکہ اس میں جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سمجھنے کی ایک شرط ہے اور اس کا کلائنٹ کو پابند کیا جا رہا ہے۔ تو جب وعدے کا پابند کر دیا جائے تو پھر کیا وہ شرط نہیں رہتی؟ یہ عقد جو ہے یہ معلق نہیں ہو جاتا، ایک عقد پر دوسرا عقد کیا معلق نہیں ہو جائے گا؟ شرط نہیں بن جائے گی۔ اگر کوئی آدمی بینک سے یہی شراکت داری کرے، مثلا بینک کو کہے کہ ہم مشترکہ طور پر گھر خرید لیتے ہیں، لیکن کلائنٹ یہ وعدہ نہیں کرتا، وہ کہے کہ میں نے کرائے پر نہیں لینا، تو کیا بینک جو ہے وہ شراکت داری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یا وہ کہے کہ کرائے پر تو لے لوں گا لیکن بعد میں نے خریدنا نہیں، تو پھر کیا بینک یہ شراکت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کا گھر کو خریدنا، گھر کی خرید و فروخت میں بینک کا شریک بن جانا، یہ مشروط کس کے ساتھ ہے؟
کرائے پر لینے کے ساتھ، کرائے پر لینے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کرائے پر نہیں لے گا تو بینک شراکت داری نہیں کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ کرائے کا لین دین یہ مشروط کس کے ساتھ ہے؟ یہ بے کے ساتھ ہے۔ اگر وہ بے نہیں کرے گا تو پھر کرائے پر نہیں دے گا۔ اگر کرائے پر لینے کا پابند نہیں ہوگا تو وہ شراکت داری نہیں کرے گا۔ تو اس معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر عقد دوسرے عقد کے ساتھ معلق ہے، اور یہ ایک عقد دوسرے کے ساتھ مشروط ہے۔ تو جب اس طرح کر کے تین عقود آپس میں ایک دوسرے پر معلق ہو جائے تو پھر یہ مشارتی سود جو ہے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ معاہدہ نہیں ہے، شرط نہیں ہے، عقد نہیں ہے، بلکہ صرف وعدہ ہے۔ صرف وعدہ کا لفظ بول کر ایک ناجائز چیز کو جائز نہیں کہا جا سکتا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ ملک میں شامل کر دو، بے ملک میں شامل کر دو۔ تو ملک جو ہوتی ہے اس میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ملک میں دو فریق یا زیادہ فریق ایک چیز کی ملکیت میں شریک ہوتے ہیں نا، اور ان کا مقصد اس میں شراکت ہی ہوتا ہے، بلکہ آگے جو ہے وہ اس کو کوئی بیچنا یا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ایک چیز جو مشترکہ ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی آپ سے کاروبار کرتے ہیں نا، ان کا مقصد اس کو بیچنا کوئی نہیں۔ تو اس نے جب کہ یہ شراکت ایسی ہے کہ جس میں بینک کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو بیچنا، باقاعدہ کوئی شراکت داری مقصد نہیں۔ شراکت داری تو اس لیے ہوتی ہے نا، مثلا دو آدمی ایک فیکٹری خرید لیتے ہیں، فیکٹری کے مالک بن گئے تو ان کا مقصد کیا ہے؟ فیکٹری سے آگے پیسہ کمانا، یعنی اس سے مال کمانا مقصد ہے، کوئی اس کی خرید و فروخت مقصد نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جو شرکت ملک ہے اس میں کوئی شریک دوسرے شریک کو اپنے حصے خریدنے کا پابند نہیں کر سکتا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دو لوگ کسی فیکٹری میں کسی دکان میں ملکیت میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کو پابند کر دے کہ تو نے میرے حصے ضرور خریدنے ہیں یا کرائے پر لینے ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پابندی کروا دی گئی ہے کہ ایک شریک دوسرے کو پابند کر رہا ہے، مطلب اس کو شرکت الملک کہیں تو پھر بھی شرکت الملک کے جو اصول ہیں وہ اس پر منطبق نہیں ہوتے، فٹ نہیں آتے، کیونکہ ملک میں باقاعدہ چیز کو ملکیت میں رکھنا اور اسے فائدہ اٹھانا مقصد ہے، پھر ایک شریک دوسرے کو کرائے پر لینے یا اس کو خریدنے کا پابند نہیں کر سکتا، یہاں پابند کیا جاتا ہے۔ بعد نے کہا کہ شرکت العنان ہے، شرکت العنان، کیونکہ شرکت العنان میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو فریق یا زیادہ سرمایے میں اور محنت میں، کام میں اور نفع نقصان میں وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح شریک ہوتے ہیں کہ ان کا نفع نقصان جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا، نہ تو سرمایہ برابر ہوتا ہے، نہ کوئی محنت برابر ہے، نہ اس میں نفع نقصان برابر ہے۔ یہ شرکت العنان ہے۔ شرکت العنان جو ہے اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، باقاعدہ اہل علم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن قدامہ نے مغنی میں بھی اس کی تفسیر کی ہے کہ شرکت العنان یہ ہے کہ دو شخص اپنے مالک کے ساتھ شریک ہوں اور دونوں اس میں کام کریں اور منافع ان کے درمیان مشترکہ طور پر تقسیم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس کے علاوہ شیخ صالح فوزان نے ذکر کیا کہ شرکت العنان کیا ہے کہ دو شخص اپنے مال کے ساتھ شریک ہو اس طرح کہ مال وہ ایک بن جائے، اس کے بعد خود وہ دونوں سے محنت کریں یا ان میں سے ایک محنت کرے اور دوسرا صرف اپنا سرمایہ لگا دے، تو یہ پھر آپس میں منافع کم زیادہ کر کے بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ ایک شخص کا سرمایہ اور محنت ہے اور دوسرے شخص کا صرف سرمایہ ہے، اس کی محنت شامل نہیں، لہذا یہ منافع کم لے گا، جس نے محنت کی منافع زیادہ لے گا۔ یہ شرکت العنان کی اہل علم نے یہ تعریف کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرکت العنان کے اندر اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو شریک یا زیادہ آپ سے مل کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس سے باقاعدہ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سرمایہ لگا رہے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اس سے نفع کمانا ہے۔
यानी कारोबार करके प्रॉफिट हासिल करना है, कारोबार करके वो कमाई करते हैं शरकुल अनान में। जबकि यहाँ क्या है कि जो तमवील कार है या बैंक है उसका मकसद बाकायदा कारोबार करना कोई नहीं है। कोई मकसद नहीं कि सरमाया लगा के कारोबार किया जाए या बैंक उसमें बाकायदा मेहनत करे या उसके नफ़े नुकसान में शरीक हो। ये बैंक नहीं करता कि बैंक ने नुकसान में तो शरीक वैसे ही नहीं होना, ना इस कारोबार में उसने कोई मेहनत करनी है। इसलिए बैंक का मकसद जो होता है वो सरमायाकारी है, तमवील कारी है, सरमायाकारी है। उसने पैसा लगाया और पैसे पर पैसा कमाना है। जबकि शरक अनान में बाकायदा लोग सरमाया लगाते हैं, मेहनत करते हैं और उनका मकसद होता है इसके ज़रिए से पैसा कमाया जाए, कारोबार किया जाए। आमतौर पर कारोबार का मकसद ही होता है उसे नफ़ा कमाना, प्रॉफिट हासिल करना। तो यहाँ तो कोई ये मकसद है ही। इस वजह से इस पर शरकतुल इनान का इतलाक़ नहीं होता है, न शरकुल मिल्क बनता है न शरकतुल इनान बनता है। क्योंकि शरकुल मिल्क और शरकुल इनान की जो तारीफ़ें की गई हैं वो इस पर सादिक नहीं आती, ना इनान पर और ना जो है वो शरकतुल मिल्क पर। इस लिहाज से इसे सिर्फ नाम तब्दील करके ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक आम शराकत दारी की सूरत है जिसको मुशारका मुतनाक़सा का नाम दिया गया और इसमें एक अक़द दूसरे अक़द पर मुअल्लक़ नहीं है, ना मशरूत है। एक अक़द दूसरे का मशरूत नहीं बल्कि सिर्फ वादा है। तो वादे का लफ्ज़ बोलने से इसको जायज़ नहीं कहा जा सकता, जबकि अमली सूरत इसकी बिल्कुल एक अक़द को दूसरे पर मुअल्लक़ करने की, एक को दूसरे के साथ मशरूत करने की, यानी ये अमली सूरत इसकी बनती है। तो बाकी इसमें बैंक को तो कोई खसारा नहीं है, क्योंकि जो क्लाइंट है उसका मकसद ही कोई कारोबार नहीं, ना बैंक का मकसद कारोबार है ना क्लाइंट का मकसद क्या है, सिर्फ घर लेना, गाड़ी लेना या घर लेना, कोई कारोबार का मकसद नहीं। और बैंक का मकसद भी कोई कारोबार नहीं, सिर्फ पैसा दे के उसे पैसा कमाना है। तो बाकी जो मुनाफे की शरह है इसमें में से बैंक जो है जो वो मुनाफा लेता है किराए के नाम से, उसकी शरह क्या होती है? उसकी शरह सूद वाली, यानी बैंक ने जो पैसा लगाया है उसके हिसाब से जो सूद बनता है उसकी शरह के मुताबिक वो किराए की अक़सात मुतय्यन कर देते हैं। जैसे जैसे वो किस्तें अदा करता है तो क्योंकि मलकियत बैंक की कम होती जाती है, इसलिए उस किराए की शरह भी कम होती चली जाती है। तो इसलिए मुनाफे की शरह यहाँ सूद के मुताबिक मुतय्यन होती है, इस लिहाज से भी ये सही नहीं है। क्योंकि जिस वक्त लोग मुश्तरका कारोबार करते हैं, जैसे कि बात उस दिन हुई थी, उस वक्त नुकसान जो होता है वो असल सरमाए की शरह के मुताबिक होता है, लेकिन जो नफ़ा है वो कैसे तकसीम होता है? नफ़े की शरह जो होती है वो नफ़े के माल को सामने रखती होती है। यानी ये नहीं देखा जाता कि एक आदमी ने 50,000 लगाया है तो 50,000 पर कितना नफ़ा बनेगा, उसकी शरह के मुताबिक नहीं, बल्कि ये तय किया जाता है जो नफ़ा होगा उस नफ़े से आपको 10% मिल जाएगा, सरमाया कम हो या ज़्यादा ये नहीं। क्योंकि सरमाए को देख कर अगर नफ़ा मुतय्यन किया जाएगा तो फिर ये तो सूद है, सूद के ज़मरे में आता है। तो इस लिहाज से इसमें जो है वो एक सूद भी एक यानी कबाहत है, ख़राबी है इसके नाजायज़ होने के लिए। जहाँ और कुछ ख़राबियाँ और कबाहतें हैं वहाँ एक कारोबार की शक्ल एक सूद की बनती है। तो इस लिहाज से बहरहाल आम जो मारूफ या मुरवजा मुशारका जिसे मुतनाक़सा का नाम दिया गया है, ये भी शरई उसूलों को अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक ये जायज़ नहीं ठहरता। हमारीना इल्म जिंदगी शऊर से अल हिक्मा इंटरनेशनल।